ببركة الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا سبحان اللہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا پھر میرے امام ایک مقام پہ بیان کرتے ہیں کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے پھر کہے مرد کے ہوں امت رسول اللہ بڑے زمانی جملے ہیں اور ظاہر ہے یہ امام کا کلام ہے کل میرا خیال ہے یہ بات کہیں پرسوں ہو رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم از کم حضرت ہو بندہ پرسوں اور نمو نہ متھا جن پڑھو لتھا اس کو کیا پتا اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا وہ تو یہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا حدیث مصطفیٰ کی تفسیر ہوتی ہے بے شک سبحان اللہ تو یہ دو مضمون اکٹھے ہو گئے ہیں اور الحمدللہ ہماری ان مجلسوں کی محفلوں کی رونق ہوتی ہے اور ابھی ایک محفل ہم کر کے آئے ہیں اپنا مزہ اپنے اپنی مجلس کہتے ہیں نا خدا خصمہ بغیر کسی کا نہ رکھے اپنی مجلس اور اپنے لوگوں اور اپنے ماحول کی اور بات ہوتی ہے بڑی میں نے وہاں کوشش کی لیکن وہ سارے خشکی تھے ظاہر خشکی اگر چاروں طرف ہو تو بندہ جو درمیان میں ہوگا اس پہ بھی اثر آ جاتا ہے خشکی لیکن پھر بھی بار صورت بات وہاں ہماری ہو رہی تھی لیکن وہ ذوق نہیں ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے ذوق میں کئی باتیں جو ذہن میں نہیں بھی ہوتی اور جو کرنے کا پروگرام نہیں بھی ہوتا وہ ذوق خود کروا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے امام کہتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے اپنے اپنے نصیب قسمت اپنی اپنی مقدر اپنا اپنا کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے میلاد میں یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ماہ میلاد میں کہ ذکر روکے انہیں نعت پر بھی تکلیف ہوتی ہے فضل کاٹے فضیلت پر تکلیف ہوتی ہے کہتے ہیں جی تم رسول اللہ کو تم اللہ سے بھی اڑا دیتے ہو میں نے قبروں کے پٹھے جب کہہ دیا کہ ان کے ہم میلاد منا رہے ہیں تو یہ خود ہی تو وہ قاطع شرک ہے میلاد اس کا مناتے ہیں جس کو رب نے ولادت عطا فرمائی ہے جس کو رب نے مخلوق بنایا ہے اور رب تو میلادوں سے پاک ہے تو ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے ذکر بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں فضیلت میں بھی تکلیف ہوتی ہے اب رسول اللہ کی نسبت سے کسی بھی نسبت کو بیان کریں گے تو تکلیف ہوگی آپ آل بیت کا ذکر کریں تو ناسور کو تکلیف ہوگی آپ صحابہ کا ذکر کریں تو جس کو موشن لگے ہیں اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا
نقص ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے. جن کی قسمت اور نصیب میں حق قبول کرنا نہیں ہوتا وہ ڈھونڈتے ہیں کہیں سے کوئی بس خام خواہ کی کوئی بات مل جائے. اب صحابہ اور اہل بیت اور رسول اللہ کے صدقے میں جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا ہے اسی طرح سرکار کے صدقے رب نے صحابہ اور اہل بیت کو بے مثال مقام عطا فرمایا. اور یہاں تو بات ہی جدا ہے. آقا کی نسبت سے تو ہم استنے اور نانا سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم تو اس دنیا میں لاکھوں ہیں بھی اور آئیں گے بھی گدے ہیں مگر جناب یافور کی بات ہی کیا اس کو گدا کہنے کو بھی جی نہیں کرتا. اگرچہ وہ نسلاً خانداناً گدوں کی نسل سے تھے مگر وہ رسول اللہ کی سواری خاص ہے. اس لیے علماء جب بیان کرتے ہیں اردو میں بھی کریں تو فارسی کا جملہ استعمال کرتے ہیں دراز گوش. تو یعنی یہاں تو نسبت رسول اللہ سے ہو گئی تو یہ گدا ہمیں گدا کہنے کو جی نہیں کرتا. ہمارا ادب یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ہمیں کہنے کی گنجائش نہیں دیتا کہ جس گدے کی پشت پر رسول اللہ سوار ہوں وہ کائنات کے تو کئی انسانوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جو پھر رسول اللہ کے مسلح کے وارث ہوں دین کے وارث ہوں اور پھر وہ بادشاہ جو رسول اللہ کی بادشاہت کا امین ہو جس کا نام امیر معاویہ ہو جو امیر البحر ہو جو رازدار رسول ہو اور جس پر خلافت کا تاج سیدنا امام حسن نے سجایا ہو. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 ہر صحابی جنتی. آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ. یہ سرکار کا میلاد ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ سرکار کی نسبت سے رب نے جن کو نسبت عطا فرمائی ہے وہ بھی ہمارے دلوں میں بستے ہیں. سرکار کا ذکر تو ہماری خوراک ہے ہماری زندگی ہے سرمایہ ہے. اور یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا جو تسبیح تو پڑھتے ہیں اور وہ تسبیح کا ایک مرتبہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. چلیں وہ جنہوں نے نہیں سنی ہوگی ضیافت تباہ ہو جائے گی. وہ اینکر نے پوچھا حضرت صاحب سے تسبیح کے بارے میں کہ حضرت آپ پڑھتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں. حضرت کو تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ. نہیں جانتے ابھی پتہ چل جائے. انہوں نے کہا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں. اینکر نے کہا حضرت اتنی جلدی آیت الکرسی ہماری دو باتیں نہیں ہوتی آپ 2-3 تسبیحیں پھیر لیتے ہیں. اب نے فرمایا اچھا حالات کے تناظر میں اب آیت الکرسی تو نہیں پڑھی جا سکتی کرسی تو پڑھ لیتا ہوں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی وہ نسبت کا یہ فیض ہے. ہمارا تو ورد ہی لوگوں کی کرسی ہے ہمارا تو ورد ہی ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا تو جینے کا مقصد بھی رب نے ہمیں یہ عطا فرمایا یہ اس کا کرم ہے. کئی لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا اور حشر تک شاید نہ سمجھ آئے لیکن ہم خوش نصیب ہیں یہ رب کا کرم ہے. اس پر جتنا بھی یہی تو میلاد ہے کہ ہم جتنا بھی شکر کریں تو کر نہیں سکتے. بولا ہمارے نہ منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا ہم کیا حیثیت رکھتے تھے ہماری کیا اوقات تھی. ہم سے بڑے بڑے جسم رکھنے والے اٹے کٹے سنڈے وہ سنڈے ہی ہیں انہیں تو کبھی پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. یار اب تیرا یہ کرم ہے تو نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہمیں منتخب. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسے لوگ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے. ہم تو یہ اپنے لیے سعادت اعزاز سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کوئی موقع عطا فرمائے کسی جگہ کوئی ذکر کی مجلس سجے تو صحیح ہم بھی حاضری پیش کر سکیں ہم بھی حاضر ہو سکیں ان خوش نصیبوں میں اپنا نام لکھا سکیں.
آپ کے علم میں ہماری ساری میلاد کمیٹی اور ہماری تمام محفل اسی نیت پر ہوتی ہیں الحمدللہ، اور اسی لیے مجھے یہ یقین ہے قرب و جوار میں اگر کوئی اس کے مقابلے شروع بھی کرے گا لیکن یہ رنگ نہیں ہوگا، اس میں اخلاص کا رنگ ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ باقی دیگر معاملات میں بھی اللہ ان سارے چہروں کو سلامتیاں عطا فرمائے اور دین سے اور سرکار سے وہ لگن اور محبت عطا فرمائی جو ہمارے اسلاف کو رب نے عطا فرمائی۔ الحمدللہ اس پر مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہمارے یہ چہرے جو ہیں یہ عام مجلسوں میں نہیں ملتے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں اراکین ہیں جو سننے والے ہیں سنانے والے ہیں، ان کا یہ ذوق ہوتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے وہ سپیکر خود اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور کوئی نعت خوان نہ ہو تو وہ خود نعت بھی پڑھ لیتے ہیں، اور کوئی بیان کرنے والا نہ ہو تو وہ جو کچھ بھی آقا کی بارگاہ میں ثنا خوانی شروع کر دیتے ہیں، اور دو چار ہی ہوں یا 10 ہوں اس سے پرواہ نہیں ہوتی، وہ جو 2 باتیں کرتے ہیں اللہ سے کرتے ہیں باوسیلہ مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق جاریہ، یا علی، یا غوثیہ، اس لیے الحمدللہ جس طرح دنیا میں مثالی لوگ ہوتے ہیں ہم الحمدللہ مثالی لوگ ہیں۔ اس پر جتنا بھی شکر ہم کریں یار کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ وہ ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، تو یہ ڈھونڈتے ہیں کہ رسول اللہ یوں نہیں تھے۔ میں نے کہا تیرے ابے کی طرح تو نہیں تھے، تو اپنے ابے کو کہنا یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی آپ کے ابے کے بارے میں کہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ سارے کے باپوں کو پتہ ہوتا ہے جی، ہمیں کئی چیزوں کا علم نہیں ہے، اور میرے بیٹا چھوٹا سا ہے، اگر اس کو کوئی پوچھے گا تو وہ کہے گا جی میرے باپ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو اگر تمہارے باپ کی یہ اوقات ہے، کیا پدی کا شوربہ، کیا اس بیچارے کی اوقات ہے، اور اس کا تم موازنہ کسی سے کرنے نہیں دیتے، الو کے پٹھوں پھر کہتے ہو کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ کل تو تم ماں کو بھی کہے گا تجھے پتہ ہی نہیں، میں تو کسی اور کا لگا ہوا ہوں، بات پھر جائز ہے۔ پھر تو کسی صورت اسی لیے بے ادبی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی مرتبہ تو زمانے سے بچپن سے آج تک یہ مشاہدہ ہے کہ آپ جب بھی ایسے لوگوں سے ملیں گے جس کو سرکار کے ذکر سے یا میلاد سے چڑ ہوتی ہے، اس کی بے ادبی اس کی زندگی میں سامنے آ جاتی ہے، اور جس کی بے ادبی زندگی میں سامنے آ جائے یقین ہے اس کا خاتمہ ایمان پر کبھی نہیں ہو سکتا۔ ادب ہی تو الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا تو ادب ہے۔ اگر بدبخت کو رسول اللہ کا ادب نہیں آیا تو وہ یقیناً باپ کا بھی بے ادب ہوگا، ماں کا بھی بے ادب ہوگا، وہ کائنات کی ہر احترام والی چیز کا ادب نہیں کر سکے گا، چونکہ جو تو وراء الورا تھے، جہاں سوچنا بھی منع تھا وہاں یہ بے ادبی کی جسارت کر بیٹھا ہے، نتیجہ یہ ہوگا رب ایمان سلام۔ استغفر اللہ۔ تو میرے امام کہتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مرتق کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ باپ کے بارے میں کیا ہے اس کو پتہ کوئی نہیں۔ آج شاید زمانہ یہ بھی آ گیا کہ منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں بیٹے آپ کو بابا جی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ بے ادبی ترقی کرتی جاتے کرتے کرتے ترک بھی جائے گی، مگر کوئی با ادب حلالی اولاد باپ بالکل بیکار بھی کیوں نہ ہو، اس کی تو ساری دنیا وہ باپ ہے، اس کے تو وجود میں ظاہر میں بھی وہ سبب ہے، باطنی بھی وہی سبب ہے۔ اور ہمارے لیے تو اللہ نے جن کو عطا فرمایا ہے، جنہیں مبعوث فرمایا ہے، جن کی ہم محفل میلاد کرتے ہیں، جن کے ہم گن کھاتے ہیں، جن کی شریعت پر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جن کی شریعت پر خیراتیں کرتے ہیں، جن کے نام سے کلمے پڑھتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں، حاجی اور نمازی بنتے ہیں، تو ان کی شان کا تو عالم ہی کیا ہوگا، ان کے کمال کا، ان کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا، کہ جس کو یہی سمجھ نہیں آئی وہ ابھی تک اس چکر میں آ کہ یہ پتہ تھا پتہ نہیں تھا۔ ذکر روکے فضل کاٹے
نقص کا جویاں رہے پھر کہے مرد کے ہوں امت رسول اللہ. ایسا امتی ہوتا ہے باپ کو کہنے والا کہے کہ باپ میرے باپ کو پتہ کچھ نہیں ہے تو اس کو لوگ باپ کا نہیں کہتے, آپ کو پتہ ہے. اور جو کہے کہ میں رسول اللہ کا امتی بھی ہوں لیکن میرے تو نبی کو پتہ نہیں تھا جی, وہ سنتے نہیں تھے. میں نے کہا اندھے تو نے تو سنا ہی ہے, تجھے دکھائیں تاریخ ساری, قرآن موجود ہے, احادیث موجود ہیں, وہ نہیں تو قرب زمانہ کے ساتھ تھا. حضرت امام غزالی نے بادشاہ کے پاس شکایت کی کہ مجھے یہ بندہ سونے نہیں دیتا. آپ اندازہ لگائیں یہ سرکار کی نورانیت کا اثر ہے, علم مصطفیٰ کا اثر ہے, ذات مصطفیٰ کی عظمتوں کا اثر ہے. امام غزالی کی سماعت کا اندازہ آپ کریں. تو بادشاہ نے بلایا, بندہ وہ لوہے کا کام کرتا تھا, وہ رات کو اپنی جگہ جو اس کی جگہ تھی وہ لوہا کوٹتا بناتا, جو کچھ بھی اوزار بناتا. تو سامنے لایا گیا تو آپ نے پوچھا, بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں ان کو سونے نہیں دیتے, تو رات کو کام کرتا ہے. یہ کون ہے, میں تو نہیں جانتا. انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں یہ امام محمد غزالی ہیں رحمت اللہ تعالی. تو نہیں جانتا لیکن یہ اس وقت امت کے بہت بڑے امام ہیں, ہمارے پیشوا ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بڑے علم و فضل سے انہیں نوازا ہے. بس کم ان کی راحت کا تو خیال کر, رات کو آرام کرتے ہیں اور تو شروع کر دیتا ہے اپنا کام. تو بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تو جانتا نہیں ہے تو رہتا کہاں ہے. اس نے جو گاؤں بتایا جہاں امام غزالی علیہ الرحمہ کی رہائش تھی تو وہ 30 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. اللہ اکبر. بادشاہ کی تو آنکھیں کھل گئی. اللہ وہ 30 کلومیٹر پر لوہا کوٹے تو امام غزالی کو 30 کلومیٹر دور مسافت پر نیند نہ آئے. جس کے ایک امتی ولی اور عالم کی سماعت کا یہ عالم ہے, اس امت کے پیشوا اور سید العالمین کی سماعت کا عالم ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے پڑھے چرچے کرتے ہیں لوگ, تو جن کو یہ سارے کمال ملے ہیں یہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ لگائیں امام غزالی کی سماعت یہ 30 کلومیٹر پر, ان کو رات کو نیند نہیں آتی. یہی بات قرآن پاک میں موجود ہے اور اس کے تفسیر میں محققین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ دور پر نور کے انعکاس کو ملاحظہ فرمایا, آپ کو پتہ ہے قرآن میں موجود ہے کہ سارے بنی اسرائیل وہاں صاعقہ کا شکار ہو گئے. اب وہ ڈائریکٹ نور کو نہیں دیکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لن ترانی, میرے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے میرا امام کہتا ہے تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بڑائی, کہیں تو وہ جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. سبحان اللہ. یہ تو وہ ذات ہیں جنہوں نے انہیں ذات کو دیکھا. خود سرکار بیان فرما رہے ہیں اور خدا خود بیان کر رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. جو کچھ دیکھا اسی کو بس دیکھا. کہیں تقاضے وصال کے تھے. رسول اللہ کی نظر اور سماعت کا کون اندازہ کر سکتا ہے. دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو, طول شب معراج ذرا ناپ دیجیے. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام نے نورانیت کو انعکاسی صورت میں دیکھا.
وہ جس طرح شیشے میں آپ روشنی یا سورج کی شعائیں آگے کسی جگہ پڑے تو وہ انعکاس ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کی روشنی شیشے میں پڑ رہی ہے، وہاں سے منہ کے پلٹ کے وہ جو روشنی کسی جگہ پڑے اس کو انعکاس کہتے ہیں۔ اس طرح نور کیا دیدار جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ تمام مفسرین میں سے بالخصوص امام فخر الدین رازی نے بڑی تفصیل اس پر بحث کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نگاہ کو، اس نورانیت کی روشنی کو، اس نور کو دیکھنے کا عالم موسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ 30 میل کی مسافت سخت اندھیری رات میں اگر کوئی چمٹی بھی چل رہی ہوتی موسیٰ علیہ السلام اس کو ملاحظہ فرمایا۔ اور جنہوں نے عین ذات کو دیکھا ہے ان کی نظر، ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس طرف گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس جس کو اٹھی ہے سارے ہی کیا تھے مگر اب وہ کیا نہیں ہے۔ ابو کا آفاق کے شہزادے پر اٹھتی ہے، اسے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق بنا کے رکھ دیتی۔ وہ اٹھے تو وہ عمر بن خطاب پر پڑے اور پھر دنیا یہ نظارہ کرے کہ دنیا میں بڑے بڑے عمر آئے مگر فاروق اعظم عمر بن خطاب۔ اور وہ پڑھے۔ لوگوں کو ان کی نورانیت پر بھی باس ہے، تکلیف ہوتی ہے، پرابلم ہے، ظاہر ہے جن کا ہاضمہ درست نہیں ہے تو وہ موشن لگے رہتے ہیں انہیں ہمیشہ، مگر یہاں تو جس کے گھر میں 2 نوروں والا موجود ہے، حضرت عثمان کو ذی نورین بنا کے رکھ دیتی ہے۔ جس کو یہ ذی نورین سمجھ نہیں آئے گا اس اندھے کو کیسے رسول اللہ کا نور ہونا سمجھ آئے گا۔ اور ذی نور سرکار کی 2 شہزادیوں کی وجہ سے آپ کو نور کہا گیا، اس کا مطلب تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب کا نور۔ آج تک رسول اللہ نے تو اگر لوگوں کو تکلیف ہے آپ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھیں، یہ دین تو موجود ہے سب کچھ۔ سرکار تو خود اپنی نماز میں دعا فرماتے تھے، اللہم اجعلنی نوراً، مولا مجھے نور بنا۔ قرآن میں کہا گیا ہم نے نور بھیجا، رب خود آپ دعا فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جو دعا سرکار نے فرمائی تو اس کے بعد بھی کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اور قیامت تک کے لیے جو اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں وہ یہ دعا نمازوں میں پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی نوراً وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَيَسَارِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا فَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْنِي كُلَّهُ نور۔ رب اس کو ایمان کی نورانیت سے ظاہر اور باطن کو نور سے منور کرتا رہے گا، اور جن کی ذات حقیقت میں نور سے منور ہو جاتی ہے، قرآن خود بیان کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کی موت نہیں ہوتی، انہیں ہم دائمی زندگی عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں اب جن کو یہی سمجھ نہیں ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے ہمارے خاص لوگ ہیں انہیں موت میں بھی ہم دائمی زندگی عطا فرماتے ہیں، ان کا مرنا نہیں ہوتا۔ نام فقیر و نام دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مرد کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور اللہ اکبر، اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہمارا یہ عقیدت کے لمحات کے ساتھ، عقیدت کے انداز کے ساتھ بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ عام خوش نصیبے میں بات یہ کہ
मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। ये रसूलुल्लाह की नजर करम है, रब का फजल है कि बिन मांगे दिया, मिलादी बनाया बिन मांगे बनाया, है हुस्न दिया बिन मांगे दिया, सेहत दी बिन मांगे दी, खानदान दिए बिन मांगे दिए, ईमान दिया बिन मांगे दिया, कुरान दिया बिन मांगे दिया, कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबान पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया। इतना दिया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली हैं, दुनिया के मिसाली इंसान अगर किसी ने देखने हो तो वो रसूलुल्लाह के गुण गाने वाले हैं, क्योंकि जिसको रब ने मिसाली बनाया है वो इसी दरबार से बनाया है, जो बनता रहेगा इसी निस्बत से बनता रहेगा, और क़यामत तक जो बनेगा वो सदका होगा सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह करीम हमें हमारा आना उठना बैठना, खूबसूरत महफिल है, दिल तो करता है बात होती नहीं, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है मसरूफियात आपका टाइम भी हो गया। अल्लाह हमारे हर अमल को अपने महबूब की बारगाह में कबूल